بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نکاح کا کیا مقام ہے، یعنی شریعت اسلامیہ میں نکاح کا کیا مرتبہ ہے؟ دین اسلام شریعت اسلامیہ نے نکاح کو عبادت کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح کو عبادت کہا گیا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ایک نماز پڑھتا ہے لیکن ثواب 21 نمازوں کا پاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نوجوان پر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں، یعنی جب حقوق العباد پورا کرنے کے بعد پھر اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا، یعنی کہ اس کے اچھے اعمال کا ثواب، اجر، بدلہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ دنیا میں دین اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا ہے۔ دنیا میں شریعت اسلامیہ اور مذہب اسلام ہی نے ازدواجی زندگی، یعنی کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو شریعت اسلامیہ ہی نے عبادت بتلایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تمام مذاہب، بہت سارے مذاہب ایسے تھے، بہت سارے دھرم اور آپ کہہ لیجئے بہت ساری شریعتیں ایسی تھی جہاں ان میں غیر شدہ شادی آدمی کو ہی نیک سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ شادی نہ کرنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، تو پھر بتلایا گیا کہ شادی نہیں کرنا عبادت نہیں بلکہ شادی کرنا عبادت ہے۔ شادی کرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ پہلے جو لوگ تھے، پہلے جو مذاہب کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے اور عورت مریم صفت بن کر رہے، دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں، تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور آدھا ایمان بتلایا گیا نکاح کرنے کو۔ بہت ساری خرافات سے، بہت ساری غلط چیزوں سے، بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور پھر اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سامان تیار کرتا ہے۔ دین اسلام نے شادی نہ کرنے کو اور اس کو عبادت سمجھنے کو بدعت کہا ہے، بلکہ بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ شادی نہیں کرنا نیکی ہے اور شادی نہ کرنا عبادت ہے، یہ بدعت ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شادی کرنی چاہیے، اور شادی کرنے کے بعد اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ کے حقوق کو اللہ نے جو طریقہ بتلایا اس کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا کبھی یعنی کہ اس کو بدعت، آپ شادی نہ کرنے کا کبھی کہیں حکم نہیں دیا ہے۔ یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کیجیے۔ اس لیے کہا گیا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ شادی نہ کرنے والا انسان نیک ہے، بلکہ شادی کرنی چاہیے۔ اگر آپ شادی کے لائق ہیں اور بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور ساری چیزیں اس کے حق پورا کر سکتے ہیں تو شادی کیجیے، اور شادی کرنے کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کے چہرے پر کیسا نور ہوتا ہے۔ آپ خرافات سے بچیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں اور اپنے حقوق اس سے ادا کرائیں، اس کو بھی خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بالکل صاف اور شفاف زندگی ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔